السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 125 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے تو صرف علم وراثت میں چھوڑا ہے، لہٰذا جو اس علم دین کو حاصل کرتا ہے وہ بڑے ہی نصیب والا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو وہ علم دین حاصل کرنے والا بنائے جس کی وجہ سے ہم سب انبیاء کے وارث بنیں گے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ ہود، آیت نمبر 77 ٹو 123۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 77، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ گھبرائے اور ان کی وجہ سے بہت تنگ دل ہوئے اور بولے آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک قوم لوط کا بیان ہے، لوط علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے قوم لوط کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو دراصل جب لوط علیہ السلام نے دیکھا نا کہ کچھ مہمان آ گئے ہیں، تو دراصل فرشتے اپنی اصلی شکل میں وہاں بستی میں نہیں گئے تھے، وہ کس کی شکل میں گئے تھے؟ بالکل یوتھ، جو جیسے لڑکے ہوتے ہیں جوان نو عمر کے جو لڑکوں کی شکل میں وہ جو فرشتے وہاں گئے تھے، تو فرشتوں کو مطلب مہمان آئے ہیں وہاں پہ مردوں کی شکل میں، تو جو لوط علیہ السلام اس لیے گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ اپنے جو قوم کے جو غلط جو کام کرتے تھے بدفعلی، اس سے وہ ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کے یہاں کیا رائج تھا کہ ان کی قوم میں جب بھی کوئی نو عمر کا نوجوان آتا تھا اس کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے تھے، ہوم سیکشولیٹی کرتے تھے، اور ان کو عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا، اور جو آنے والے مہمان تھے خاص کر کے ان کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے تھے۔ اور ان کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں جو باتیں لیک کون کرتا تھا؟ ان کی بیوی۔ تو جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کے گھر میں مہمان آ گئے تو اس وجہ سے ان کا دل تھوڑا سا گھبرا گیا اور وہ پریشان ہو گئے کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، کہ مطلب کہ وہ اپنے جو ہے نا مہمانوں کی وہ حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے جو بھی سوچا ہوگا کہ یہ مہمان میرے یہاں آئے ہیں اور ان کی خاطرداری نہیں کر رہے ہیں، اور اگر میری قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے یہاں مہمان آئے ہیں تو ان کے پاس وہ غلط ارادے سے آ جائیں گے، اس وجہ سے ان کے دل تھوڑا سا وہ تنگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 78، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور پہلے ہی سے بدکاری کیا کرتے تھے، جو ہوم سیکشولیٹی میں ملوث تھے، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ سے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو آیت 79 دیکھیں، ان لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تیری بیٹیاں میں ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم وہ بھی خوب جانتے ہو جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، یعنی یہ ایک بالکل بہت زیادہ ان کی جو بے حیائی کی بات تھی کہ انہیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جس کام کے ارادے سے آ رہے ہو، تم دیکھو، تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جس قدرت پہ پیدا کیا ہے تم اس کی طرف آؤ، تمہارا نکاح ہم کر دیتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ، تم ان کے ساتھ میں وہ جو تمہیں کرنا ہے وہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ان کی قوم نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ
ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عورتوں میں، اور ہمیں غیر فطری مطلب کہ یہ بہت ہی نہایت بے حیائی کی بات تھی جو انہوں نے کہی، اور یعنی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، اور غیر فطری جس پہ قدرت پہ بھی نہیں پیدا کیا گیا ہے، غیر فطری کام اور بے حیائی پر انہوں نے اس کا جو ہے نا خلم کھلا اقرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی بے حیائی کی عادت اور خبیثہ میں کتنی آگے نکل چکی تھی، انہوں نے ساری لمٹ کراس کر دی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسی غلط باتیں زبان سے انہوں نے نکالی۔ آیت نمبر 80 دیکھیں، تو انہوں نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ سے تجھے مقابلے کی جو قوت ہوتی، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جن کی پناہ میں لے لیتا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو جو قوت ہے، جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے قوت، تو قوت اپنے دست اور بازو، یعنی کہ اپنے پاس اتنی طاقت ہوتی، یا وسائل کو قوت کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے پاس خود اتنی قوت ہوتی کہ وہ ان پورے قوم کو ان مہمانوں سے حفاظت کرتے، ٹھیک ہے، یا اولاد، اس سے مراد ہے قوت سے، ٹھیک ہے، تو قوت سے مراد دست، بازو اور اپنے وسائل یا پھر اولاد یہاں مراد ہے۔ اور جو الفاظ آیا ہے رکن شدید، تو رکن شدید سے مراد مضبوط سہارا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد جیسے کہ خاندان، قبیلہ، یا اسی قسم کی جو کوئی مضبوط جو سہارا مراد ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی لوط علیہ السلام نے، کیونکہ وہ اکیلے تنہا تھے اور اتنی بڑی قوم کا کیسے مقابلہ کرتے، تو اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس نا آج قوت ہوتی اور مضبوط سہارا ہوتا تو مجھے آج میں ایسا میں بالکل تنہا محسوس نہ کرتا۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ میں نا تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، اور مجھے کوئی مضبوط سہارا ملا ہوتا جس کی میں پناہ آج لے لیتا۔ تو یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی، یا کسی خاندان یا قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہو جاتی، تو آج میرے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی، یعنی کہ وہ اپنے مہمان کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی ہے نا بات، کہ آپ کے گھر میں کوئی اگر گیسٹ آئے، اور آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ ہی کے گھر کا کوئی شخص ہے وہ وائرل کر دے کہ وہاں فلاں فلاں جو ہے گیسٹ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کرائم کرے آپ ہی گھر میں آ کے، نا کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے لوط علیہ السلام بھی بہت اس کو گلٹ محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس ایسی کوئی جو ہے نا قوت اور طاقت ہوتی، تو جس کی وجہ سے آج میرے مہمانوں سے یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی، میں ان جو ہے نا فالوں سے ان سے نپٹ لیتا، جو بدفعلی کرنے والے جو لوگ ہیں میں ان سے خود اکیلے ہی نپٹ لیتا، اور میرے مہمانوں کی میں حفاظت کر لیتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل ہی غلط ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم کو پہنچا دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ تم پہلے اسباب اور وسائل کو اختیار کرو، پھر توکل علی اللہ کرو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ فرشتوں نے کہا، سوری، تو انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لیکن تم رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پلٹ کر نہ دیکھے مگر صرف تمہاری بیوی کے، اور کہ اس پر وہی آفت آئے گی جو ان پر آئے گی۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کے لیے مقرر ہے، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام اتنا پریشان ہے نا، اور اتنا بے بس ہیں، اور ان کی قوم کے جو سرکشی کا مشاہدہ انہوں نے جب کر لیا، تو وہ بولے کہ اے لوط، گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے اصلی شکل میں آ گئے فرشتے، اور ہم تک تو کیا، اب تو یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اب رات کے ایک حصے میں سوائے بیوی کے تیرے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جا، صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سارا بات فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو فرما دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا۔
آیت نمبر 82 دیکھیں، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی عذاب کا، تو ہم نے اس کو پلٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ہم نے کنکریلے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ آیت 83، جن پر تمہارے رب کے یہاں نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ آیت 84 ٹو آیت 95 تک قوم مدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جو تم کو گھیر کر ہی رہے گا۔ آیت 85 دیکھیں، اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کر کے دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہا کرو۔ آیت 86 دیکھیں، اور اگر تم کو یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر رکھوالا نہیں ہوں۔ آیت 87، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ انہیں ہم چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں؟ یا ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ اپنے مال سے جس طرح چاہیں استعمال کریں؟ تم بڑے نرم دل اور سمجھدار ہو۔ تو ان کے جو قوم والے تھے، شعیب علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے، اور لاسٹ میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تانے دینا شروع کر دی۔ کس چیز کا تانا؟ نماز کا تانا دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج تک یہی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ اگر کوئی نمازی شخص کسی کو نصیحت کر بیٹھتا ہے نا، تو لوگ پلٹ کر اس کو نماز کا ہی تانا دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والے، اور تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کیا کہ تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے پھرو، ہے نا؟ اس طریقے سے جنرل ہے نا، نارمل ہے، لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں، تمہارا حج تم کو یہی سکھاتا ہے، یا تم حج کرنے آئی ہو اس طرح سے تو کر رہی ہو، یا تم کو تمہارا قرآن اس طرح سے سکھاتا ہے، تم تو قرآن پڑھنے والی ہو۔ تو نارمل ہے، جب بھی آپ کسی کے عقیدے کے خلاف بات کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو اس طریقے سے وہ آپ کو بھی تانا دیں گے، ہو سکتا ہے۔ تو جب انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا، تو ان کے اس کے بعد جو ہم سب ہیں نا، امت وسط ہیں، تو کوئی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف داعی دین حق لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو ضرور تانے دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دائی کے مطلب کیا ہے؟ دین کی طرف بلانے والا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے والا، برائی سے روکنے والا۔ تو دائی سب ہو سکتے ہیں، آپ سب بھی دائی ہیں، ہے نا؟ تو بچے کے لیے ایک ماں دائی ہو سکتی ہے، یا بچہ اگر حق بات کہہ رہا ہے تو بچہ بھی دائی ہو سکتا ہے، اور اولادیں بھی دائی ہو سکتی ہیں، شوہر دائی ہو سکتا ہے، گھر والے میں کوئی بھی ایسا شخص جو اچھی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دے اور بری بات سے منع کرے، وہ داعی دین حق ہو سکتا ہے۔ تو اس کو یہ تانے سننے کو آ سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 88 دیکھیں، شعیب نے کہا، اے میری قوم، تم نے یہ بھی تو سوچا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، تو اس نے اپنے پاس سے جو مجھے اچھی روزی بھی عطا کی ہو، اور یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں خود اس کو کروں۔ میں تو اپنے بس صرف اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ آیت 89، اور اے میری قوم، میری خلاف تمہاری مخالفت کوئی ایسا کام نہ کرنا، اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری مخالفت کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ تم پر وہی کچھ باتیں بیت جائے جو نوح علیہ السلام پر، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر بیت چکا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ ہی دور ہے۔ آیت 90 دیکھیں، اور اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کرواؤ، اور پھر اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑی رحمت والا اور بہت محبت والا ہے۔ آیت 91 دیکھیں، انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور ہم تو تم کو اپنے بیچ کمزور ہی دیکھتے ہیں، اور اگر تم ہماری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دیتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو جواب دیا۔
اور انہوں نے جو یہ الفاظ کہی، تمہاری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. مطلب جب رسول دعوت لے کر آتے ہیں، ایک داعی دین حق دعوت لے کر آتا ہے، تو پھر کیا فرماتا ہے؟ توحید، ہے نا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے سارے معبودوں کو ہم ریجیکٹ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی دنیا صرف ایک شخص ہی، ایک اللہ تعالیٰ، ایک اللہ ہی واحد لا شریک وہ چلا رہا ہے. اور دوسری بات ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی جب رسول یہ آخرت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ مثلا موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور پھر ان کا حساب کتاب کیا جائے گا، پھر ان کو جو بھی ان کا حشر ہے، جنت یا جہنم، ان کو وہ دیا جائے گا. تو یہ بات ان کی سمجھ سے پرے تھی، ان کو یہ بات بالکل عجیب سی لگتی تھی. تو انہوں نے کہا، دیکھیں آیت نمبر 92، تو انہوں نے کہا، اے میرے قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے پیچھے ڈال دیا ہے؟ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرا رب سب احاطہ کیے ہوئے ہے. آیت نمبر 93 دیکھیں، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں. جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا جو اسے ذلیل کر کے رہے گا. کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا رہوں. آیت 94 دیکھیں، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو صبح کو وہ اوندھے پڑے رہ گئے. آیت 95 دیکھیں، مانو وہ کبھی بسے ہی نہ ہوں. سن لو مدین والوں پر رحمت سے دوری ہو جیسے دوری سمود کو ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 96 دیکھیے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا. آیت نمبر 97 دیکھیں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ لوگ فرعون کے ہی حکموں پر چلتے رہے، اور فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا. یعنی جو قوم فرعون کے جو لوگ تھے تو وہ فرعون کے ساتھ اتنا زیادہ ان کے اوپر مطلب کہ ان کے اوپر یقین کرتے تھے، اسے اندھا بلیو کہتے ہیں نا. تو اس طریقے سے وہ پورا آنکھ بند کر کے ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جو یہاں الفاظ آیا ہے آیت نمبر 97 میں کہ الا فرعون و ملائہ، تو ملائہ ملا سے ہے، یعنی قوم کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوا کرتے تھے. وہ لوگ تکبر کی بنا پر رسولوں کی بات کو ریجیکٹ کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہی جو سلیکٹ کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا، غلط راستہ اختیار کرتے تھے اور حق بات کو ریجیکٹ کرتے تھے. تو بڑے بڑے سردار مراد ہے، ملا قوم کے بڑے سردار اور لیڈر ہیں جو تکبر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. اور فرعون کے جو ساتھ اس کے دربار میں بھی وہ اچھی بڑی بڑی پوزیشن پر وہ فائز تھے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کسی بھی قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، سردار ہیں نا، تو اپنے ہی لیڈر اور اپنے ہی جو بڑے بڑے جو سردار ہوتے ہیں انہی کو دیکھتے ہیں. اگر ان کا جو لیڈر ہے وہ اچھی بات کرتا ہے تو اسی کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور اگر ان کا لیڈر غلط کی طرف وہ جو ہے کرتا ہے اتباع، تو بھی وہ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اگر یہ بڑے بڑے سردار اور لیڈر اگر رسول کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا کہ ساری کی ساری قوم اچھے راستے پہ چلی جاتی، حق راستے پہ چلی جاتی، ہے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان بڑے بڑے لیڈروں نے حق کا راستہ ٹھکرا کر غلط راستے کو اختیار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا، ان کی جو فالوور کرنے والے جو قوم تھے نا، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے غلط راہ پر چلی گئی. اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم بھی ایمان لے آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو سردار تھے نا، تو انہوں نے ہی سب سے پہلے رسول کی بات کو نہ مانا. تو اس آیت میں فرعون اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 98، وہ قیامت کے دن اپنی اور قوم کے آگے ہوگا، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اور جو ان کو آگ میں جا اتارے گا، اور وہ بہت ہی بری گھاٹ اور اترنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو بڑے بڑے لیڈر ہیں
وہ جہاں پر اب اتریں گے، کہاں پر اتریں گے؟ بہت بری جو ٹھکانہ ہوگا وہاں اتریں گے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہ جو فرعون ہے اور اس کو جو ہے نا اس انسان یا جانور سے تشبیہ دی گئی ہے جو تالاب کے پانی سے پینے کے لیے جاتے وقت سب جانوروں کے سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیروکار پیچھے ہوتے ہیں، اور جہنم کی آگ کو تالاب کے پانی کی طرح بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑا ہی برا گھاٹ ہوگا وہاں جہاں وہ لوگ پہنچیں گے، اس لیے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آگ تو سینہ جلا دے گی، جہنم کی آگ، اور اتڑیوں کو کاٹ کر باہر نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے غلط لیڈر چننے کی وجہ سے ان کا کیا ہوا؟ پورا انجام ہی بد ہو گیا، برا۔ تو سب سے آگے کون ہوگا؟ فرعون ہوگا اور اس کے بڑے بڑے لیڈر ہوں گے، اور جو بھی جنہوں نے بھی غلط لوگوں کو غلط طریقوں پر چلایا۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ فرعون ہی کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ہر اس شخص کی بات ہے جن لوگوں نے تمام جو لوگ ہیں ان کو غلط راہ کی طرف لوگوں کو ہدایت دی، ٹھیک ہے، غلط راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ سب سے آگے ہوگا غلط راہ کی طرف لوگوں کو بھیجنے والا، اور پھر وہ سارے کے سارے فالوور ان کے پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ اس کو خود صحیح ہونا چاہیے، صحیح چیز چننی چاہیے، اس کے بعد لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99 ہے، اور یہاں یعنی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی برا بدلہ ہے جو ان کو ملے گا۔ آیت 100 دیکھیں، یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ اجڑ گئی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی جو جگہ ہیں ایسی ہیں جو ان میں سے ابھی بھی آج موجود ہیں۔ قوم عاد لے لے، قوم سمود لے لے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں لے لے، قوم مدین لے لے، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی جو بستیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن کچھ کی جو بستیاں اجڑ چکی ہیں۔ آیت 101، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے، اور انہوں نے نقصان کے علاوہ ان کے لیے کسی چیز میں بھی زیادتی نہیں کی۔ آیت 102، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ آیت 103، بے شک اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، یہ ایسا دن ہوگا جس میں سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے سب کے سب۔ آیت 104، اور ہم نے اس کو ایک مقرر وقت تک کے لیے روک رکھا ہے۔ آیت 105، جس دن وہ آ جائے گا یعنی وہ وقت آ جائے گا تو اس کی اجازت کے بنا کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت بھی ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جن کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے، اور جن کو برے اعمال جو برا بدلہ ان کو ملے گا وہ بدبخت ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں برائی کا ساتھ دیا وہ بدبخت ہیں، جنہوں نے اچھائی کی اور اچھائی کو اختیار کیا وہ نیک بخت ہیں۔ آیت 106، تو جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں وہ چیخ پکار کریں گے۔ آیت 107، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، مگر سوائے اتنا ہی جتنا تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ آیت 108، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں جہاں وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جتنا تمہارا رب چاہے، یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، جو کبھی نہیں قطع ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، تو جب قیامت واقع ہو جائے گی تو زمین تو ختم کر دی جائے گی نا، تو اس سے مراد اللہ کے گھر کی آسمان اور زمین مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے گھر کا آسمان اور زمین ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم ہی رہے گا، کبھی نہیں ختم ہونے والا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مثال لائے ہیں۔ آیت 109، تو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں تم کسی بھی طرح کے دھوکے میں نہ پڑنا، جیسے
پوجا پہلے ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ ہم تو ان کا حصہ ہی بنا کسی کمی کے ان کو پورا پورا دینے والے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 110 ہے۔ اور ہم موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں کہ وہ لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے بیچ کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ڈاوا ڈول ہیں۔ آئیے دیکھیے آیت نمبر 111۔ اور ہر ایک کو تمہارا رب ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ضرور دے گا، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے اس کی پوری خبر ہے۔ آیت 112۔ سو جیسا تم کو حکم ہوا ہے جمے رہو، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھنا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت 113 دیکھیے۔ اور ان کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ آگ تمہیں آ لپٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی نہ دوست ہوگا اور نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ آیت 114 دیکھیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ۔ ایک سیکنڈ، آیت دیکھیے، آیت نمبر 114۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز پر اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں۔ ان کے حق میں یہ چیتاونی ہے جو وارننگ کو یاد رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے، اور یہاں پر جو دونوں سروں سے مراد دراصل کیا ہے؟ دن کے دونوں سروں۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ فِی طَرَفَیِ النَّہَارِ، تو دونوں سروں سے مراد دراصل کیا ہے؟ صبح ہے، فجر ہے اور مغرب ہے۔ ٹھیک ہے، فجر اور مغرب دونوں سرے ہوتے ہیں، سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، بہت اچھی خوبصورت آیت ہے یہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک انسان کی جو ہے نا اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو برائیاں جو ہوتی ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں، وہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو آئیے جانتے ہیں، اس کے حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے نماز ہے نا، نمازیں جب پڑھتا ہے انسان، تو نماز ہے یا 5 وقت کی نماز ہے یا پھر وضو ہے، وضو کے ذریعے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا پھر جیسے ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو ہوتے ہیں انسانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بیچ میں جو اچھے اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے گناہ یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بخاری کی حدیث نمبر 528 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی حدیث نمبر 528 اس کا نمبر ہے۔ تو اس طریقے سے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب وضو کرتا ہے تو وضو اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم وضو کر رہے ہیں، میرے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے بندہ تو یہ نیت کرے کہ اللہ میرے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں۔
اور جب چہرہ دھوئے تو پھر چہرے کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائے، آنکھوں کے، کانوں کے، ہے نا، یہ سب کے سب گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر پانچوں وقت جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے، کبیرہ گناہ تو دراصل پھر جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے تب تک اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 115 دیکھیں، اور صبر سے کام لو کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا اجر بیکار نہیں کرتا ہے۔ آیت 116، تو تم سے پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان میں ایسے بھلے اور سمجھدار کیوں نہ ہوئے جو زمین پر بگاڑ سے روکتے، ان تھوڑے سے لوگوں کے سوا جن کو ان میں سے ہم نے بچا لیا، اور جو ظالم تھے وہ تو اسی عیش کے سامانوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا تھا، اور وہ تو تھے ہی مجرم۔ آیت 117 دیکھیں، اور آپ کا رب تو ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے جب کہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، یعنی جب انسان بہت زیادہ لمیٹڈ کراس کرتا ہے، جب قومیں بہت زیادہ گناہ کر کے ملوث بہت زیادہ گناہوں میں آگے نکل جاتی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا حکم آتا ہے، عذاب کا حکم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر اگر عذابیں آئی ہیں، ہلاکتیں آئی ہیں تو پھر یہ ان کی کمائی کا ہی رزلٹ ہے۔ آیت 118 دیکھیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی راہ پر کر دیتا، مگر وہ تو ہمیشہ اختلافات ہی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 119 دیکھیں، سوائے ان کے کہ جن پر تمہارا رب رحمت کرے، اور اس لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ تمہارے رب کی یہ بری بات پوری ہو کر ہی رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر کیا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نا تم سب کو معاف بھی کر دیتا، لیکن سوائے ان کے کہ جن پر تمہارا رب کا رحمت کرے ان کو معاف بھی کر دے گا، لیکن بجائے ان کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اس بات پر پورا کامل قدرت رکھتا ہے کہ تمام بنی انسان کو کفر یا ایمان کی صرف ایک ہی راہ پر اکٹھا کر دے۔ ٹھیک ہے، کفر یا ایمان کی ایک راہ پر اکٹھا کر دے، چاہے تو لوگ کفر کرتے رہے، چاہے لوگ ایمان لاتے رہیں، سب کو کفر پر بھی جمع کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور سب کو اسلام پر بھی جمع کر دے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوا، اور لوگ ہمیشہ ہی آپس میں عقیدہ ہے اور دین کے بارے میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ کوئی یہودی ہوگا تو کوئی نصرانی ہوگا تو کوئی مجوسی ہوگا تو کوئی مشرک ہوگا تو کوئی منافق ہوگا تو کوئی بھی مسلمان، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ البتہ ان میں سے جن کے حال پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے وہ اپنے عہد کے نبی کے صحیح دین پر قائم رہنے اور نسل در نسل اسی پر عمل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین لے کر دنیا میں تشریف لائے نا تو انہوں نے ان کی بھی اتباع کی، ان پر بھی وہ ایمان لیا اور ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ عقائد اور ادیان کے خلاف کے نتیجے میں ان کی ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم میں جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ قطعی ہے کہ وہ نافرمان جنوں اور انسانوں کے ذریعے سے جہنم کو ضرور بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑی پڑی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آ رہے ہیں جو کمزور ہیں اور معاشرے کے گرے پڑے اور کمتر لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہتا اپنا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو میری عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو ہی بھر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جنت کو بھی بھر دیا جائے گا اور دوزخ کو بھی بھر دیا جائے گا۔ جنت میں ہمیشہ کا اس کا فضل ہوگا
اور حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی جو خالی علاقے ہیں ان کو بھر دے گی، پر کر دے گی، اور جہنمیوں کی بھی کثرت کے باوجود بھی کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور کچھ ہے، اللہ اور کچھ ہے، ایسا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے قدم رکھ دے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط، یعنی بس 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 کر اللہ تعالیٰ بس کر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4849 ہے۔ کتنی ڈرانے والی ہے نا یہ حدیث بھی، کہ جہنم کے اندر سب کے جانے کے باوجود بھی خالی ہو جائے گی وہ، اور وہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید۔ اکثر آج امت مسلمہ اس جہنم کو بھلائے بیٹھی ہے، سب کو یہی امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں کرنا بھی تو ہے نا، کوششیں بھی تو کرنی ہیں، کوششیں تو ہماری جہنم میں والی ہیں، اور ہم اللہ سے امید لگائے بیٹھے کہ اللہ ہم کو جنت میں دے دے گا، تو کام بھی تو کرنے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کسان کی مثال لے لیں، ہے نا، کسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اس نے جو بیج بویا ہوا ہے زمین میں، تو اس نے جو بیج بویا ہے نا، تو مٹر کا بویا ہوا ہے، مٹر نکلے گی نا، اس نے یہ توقع کی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے بیج بویا مٹر کا اور ہمیں اس میں مل جائے زعفران نکل آئے، تو یہ تو امپاسبل ہے نا۔ جو مٹر کے بیج اس نے بوئے ہیں تو مٹر ہی نکلے گی بازار اس کے کھیت سے، زعفران یا کیسر تو اس کے اگائی نہیں آ سکتا ہے نا۔ تو جو بھی انسان بوئے گا نا تو وہی اس کو وہاں مل جائے گا۔ تو یہ دنیا دراصل کیا ہے، دارالکھیت کہا گیا ہے، کھیتی کی جگہ ہے۔ آج جو ہم کھیتی کریں گے، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو فصل ہے، ہم کو آخرت میں ملے گی، آخرت میں سارے انسان اس کو کاٹیں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 120۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کو جتنے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، اور رسولوں کے جتنے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اس میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ آیت 121۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ آیت 122۔ اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آیت 123۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے، اور ہر معاملہ کا پلٹنا اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ اگر انسان اس آیت پہ غور کر لے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کچھ کرنے والے ہو، جو کچھ کر رہے ہو نا، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، تو کتنی پوری دنیا سے ہمیں لگتا ہے کہ گناہ مٹ جائے گا، لیکن آیت سب یہ بھلا بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، غور فکر کرتے، لیکن بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کریے، اس آیت کو اپنے پاس کہیں کوٹ کر لیجئے کہ چاہے انسان اچھائی کرے گا، چاہے اسے برائی بھی کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے نا، ہر چیز کی خبر ہے، تو اچھائی کرتے چلے جائیں اور برائی سے بچتے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔